السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے آج سبق نمبر ہے 3۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے سبق نمبر ہے 3۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اخرجہ مسلم۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور گناہ کے متعلق کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ کام ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہو جائیں، یعنی لوگوں کو اس معاملے پر آگاہی حاصل ہو۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا۔ نیکی کی پہچان کیا ہے اور گناہ کی پہچان کیا ہے۔ نیکی یہ کہ انسان لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، پیار اور محبت سے پیش آئے، گفتگو کرے، کلام کرے جو اچھا کرے، ملاقات کرے تو اچھی کرے، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، یعنی مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے، لوگوں سے دوستیاں رکھے، پیار کرے، محبت کرے اللہ کی خاطر، لوگوں سے دوستیاں رکھے، لوگوں پر مشقت نہ ڈالے، اور اللہ اکبر لوگوں کے کام آئے، اپنے مطلب کے لیے نہیں کہ اپنا الو اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے لوگوں کے کام آنے والا نہ، بلکہ اللہ کے لیے لوگوں کے کام آئے۔ اور سبحان اللہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خوبصورت اخلاق وہ میرے سامنے آ گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام مومنوں کے بھی، تمام مسلمانوں کے بھی دوسرے امام ہیں اور دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر لوگوں کے کیسے کام آتے کہ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اور کوئی مسافر اگر ملتا، کوئی کسی مصیبت میں دو چار نظر آتا تو مجبور اور مسافر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور یہ طریقہ عمر نے کس سے سیکھا؟ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق کیا تھا کہ آپ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر میں آئے، اور جب ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی حالت دیکھی تو آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ تو غریبوں کے ملجا اور ماوا ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے،
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ یوں لوگوں کے ساتھ کام آتے، تو یہ اچھا اخلاق ہے کہ لوگوں پر شفقت اور مہربانی کی جائے، لوگوں پر مشقت نہ ڈالی جائے، خندہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ پیش آیا جائے اور لوگوں کے کام آیا جائے اور لوگوں کے بوجھ اٹھائے جائیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین لوگوں کے کام آتے، لوگوں کے بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور لوگوں کے کام کس طرح آتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، ازواج مطہرات سے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کچھ موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو لے کر جائے گا اور مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو لے کر یہ صحابی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اپنی گھر والی کو کہتے ہیں پیارے نبی کی طرف سے مہمان آیا ہے، کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ آگے وہ اللہ والی جواب دیتی ہے بچوں کے لیے تھوڑا سا موجود ہے، باقی کچھ موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو تسلی دے کر سلا دو، جو ہے وہ مہمان کے لیے لا دو، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھ دینا تو بڑے آہستہ اور آرام کے ساتھ، طریقے کے ساتھ چراغ پہ چادر کا پلو مارنا اور چراغ بجھا دینا۔ اللہ اکبر۔ میں خالی ہی منہ ہلاتا رہوں گا اور مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ اللہ اللہ، یہ لوگوں کے کام آنے والے، یہ اچھے اخلاق کے مالک نبی کے صحابہ، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اللہ اللہ۔ جب یہ صبح آئے تو پیارے نبی نے دیکھ کر مسکراتے ہیں، کہا تمہارے رات کے عمل پر اللہ نے قرآن اتارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج ہو کر دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا اخلاق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، لوگوں کے کام آنے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے اور لوگوں سے برا سلوک نہ کرنے والے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ دست درازی نہ کرنے والے، بلا وجہ آپے سے باہر نہ ہونے والے، بلکہ حد الوسعت درگزر اور اسی طرح معاف کرنے والے اور مواخذہ اور گرفت کا رویہ اختیار نہ کرنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے اور بدلہ نہ لینے والے، طاقت کے باوجود بھی معاف کر دینے والے اور کسی پر گرفتگانہ رویہ اختیار نہ کرنے والے۔ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے متعلق بتاتے ہیں، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تجھے یہ شبہ رہے کہ نہ جانے یہ کام اللہ کی نظر میں کیسا ہے، یعنی دل کے اندر تسلی اور تشفی نہ ہو۔ تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ جو کام کرتے ہوئے ضمیر بندے کا آواز دے، دل کا کھٹکا کیا ہے کہ اگر ضمیر زندہ ہے، نفس لوامہ زندہ ہے، ملامت کرنے والا نفس اگر زندہ ہے، وہ دستک دے، ضمیر میں کھٹک پیدا ہو تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے اور نہ کرنا چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو بڑی خوبصورت باتیں ہمیں بتلائی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے، یعنی لوگوں سے چھپ چھپا کر کام کرنا۔ تو یہ وہ کام ہے
جو اپنے آپ بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کا کام، نیکی بندہ کرتا ہے دھڑلے کے ساتھ کرتا ہے، سب کے سامنے اوپنلی کرتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھتا ہے، کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کہیں کسی کی میرے اوپر نظر تو نہیں ہے، تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انسان کو اس کا دل خود بتا دیتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ، الا یہ کہ جن لوگوں کے دل گناہ کر 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 کے کالے سیاہ ہو چکے ہیں، تو یہ مردہ دل سینے میں پھر کھٹک بھی پیدا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اچھے اخلاق والا بنائے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ نے دشمنوں کو بھی دعا دی اور دوستوں کو بھی دعا دی، آپ نے دوستوں کا بھی بھلا چاہا اور دشمنوں کا بھی بھلا چاہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح دوسری بات کہ گناہ وہ چیز ہے جس پر میرا ضمیر، میرا من، میرا دل مجھے ملامت کرے، اور جس پر میرا گناہ میرا دل کھٹکا پیدا کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق نمبر 3 تھا بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔